اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دل میں کھما دیا اس نے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں راسخ نہیں ہوا، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اسلام ہے۔ بولے الاسلام علی خمس، اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس لیے کہ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے۔ اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو 7 چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا۔ 5 چیزیں تو اسلام میں تو ہونی ہے۔ مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اعلیٰ محالہ، لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن واقعی ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری کر رہے ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں، زیادہ کمائیں، زیادہ بڑے گھر میں رہیں، زیادہ شاندار محل ہو، زیادہ ہماری کار لمبی ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ غلبہ باطل کے تحت اندر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا، ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا۔ اب دنیا سل گئی مومن و جنت الکافر، اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو ہے، مانے لو تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل آئے گی، قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے، اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں۔ قالت الاعراب، یہ آیات ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجیے آج کی رات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا، اس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا۔ البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، یہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا، اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب تو بہرحال فیصلہ کوئی فتح محمد کو ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی، ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا کہ اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فیضل صرف الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر۔ لیکن یہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی یقیناً تھے جو خلوص دل سے ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، جان بچانے کے لیے۔ یہ 2 ہو گئی ویلیوز، پازیٹو اور نیگیٹو۔ بیچ میں پازیٹو اور نیگیٹو کے مابین 0 لیول آتا ہے۔
زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام لے آئے، ٹھیک ہے ہم تیار، وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔